بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یعنی اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی انہیں پیدا کیا گیا ہے، لہذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خود منع فرمایا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے نہ ہو۔ احادیث مبارکہ میں رزق حلال کی بہت فضیلت اور رزق حرام کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں 3 احادیث ہم اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات کر دیں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا، اس کمائی سے لباس پہنا، اور اپنے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، یعنی جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی سے ہی کھائے اور پہنے، اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال میں سے دے۔
ہمارے بزرگان دین رزق کے حلال ہونے میں کس قدر احتیاط کرتے تھے اس کی ایک جھلک آپ ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی کہ میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے۔